ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس دن کو بھی یاد رکھو جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم آپ کو ان لوگوں کے اوپر بطور گواہ کے لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سامان اور رحمت کا سبب اور بشارت ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر اس مضمون کو بیان کیا ہے، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے کہ نبعث من کل امۃ شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا، کہ قیامت کے وقوع کے موقع پر ہم ہر امت میں مختلف گواہ پیش کریں گے، تو اس امت کے جو انبیاء اور رسل ہیں وہ بھی بطور گواہ کے پیش ہوں گے، اور اس دن پھر کسی کو کوئی موقع نہیں ہوگا عذر پیش کرنے کا یا حیل و حجت کرنے کا۔ تو خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس طرح دیگر امتوں کے انبیاء بطور گواہ پیش ہوں گے، تو حبیب کریم ہم بھی آپ کو بطور گواہ ان لوگوں کے خلاف پیش کریں گے۔ نبعث من فی کل امۃ شہیدا وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، کہ آپ آ کر گواہی دیں گے۔ وہ گواہی یقیناً یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو پیغام میرے ذمے تھا اس کو میں نے پہنچا دیا، اس کا میں نے حق ادا کر دیا، ان کو بار بار میں نے نصیحت اور وصیت کی، ان کو احکام پہنچائے۔ اب بہت سے لوگ ایسے رہے جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کو فرمایا جئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک مضمون رہا ہے، جو ایک آیت ہم سے پہلے رہ گئی ہے، آیت نمبر 82 وہ رہ گئی تھی، تو اس میں مضمون یہی ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں تو آپ پر تو پہنچا دینا ہے۔ یہ دین کا بڑا واضح مزاج ہے کہ جب انسان دوسرے کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کرنے کی ایک حد ہے۔ اس کی جو بنیادی حد ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس گروہ میں سے ہے کہ جس کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ نہیں ہے، معاملات کے ساتھ نہیں ہے، عام آدمی ہے، تو لوگوں کو پہنچائے، ان کو سمجھائے، دلائل ان کے سامنے رکھ دے۔ نہیں مان رہے تو ان کی مرضی ہے، پیچھے نہ پڑے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے لوگوں میں عمومی طور پر ہدایت کی بات کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ متکلمین کا کام ہے، واعظین کا کام ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اولیاء اللہ ان کا یہ کام رہا ہے، تو وہ عام لوگوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ارباب اقتدار میں سے بنایا ہے۔ وہ خالی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو زبان سے ان کو بہت سمجھایا، یہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ ان کے ذمے ہے کہ وہ زور زبردستی اس کو نافذ کریں۔ قیامت کے دن یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم نے تو کہا تھا نمازیں پڑھا کریں، یہ نہیں پڑھتے تھے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ جو انتظامی معاملات کرنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس انتظام و انصرام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زور زبردستی ایسا ماحول بنائیں کہ لوگ نماز پڑھیں، لوگ روزہ رکھیں، شاعر اسلام کی تعظیم و تکریم ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے منع کرنا برائی کو ان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، تیسرے درجے پہ لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے تو اتنے بھی بس نہیں تھا۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، واضح طور پہ پہنچا دینا۔ تو حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخوبی اس کام کو انجام دیتے رہے، بار بار وعظ و نصیحت، بار بار وعظ و نصیحت، لیکن یہ بھی کہا کہ
کہ لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے اگر تم میرے بار بار سمجھانے کے باوجود یہی کام کرو گے تو میں تمہاری طرف تو نہیں آؤں گا، تم میری طرف نہیں آ رہے تو ٹھیک ہے تم اپنے اعمال کرو، ہم اپنے اعمال کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اسی مضمون کو اشارہ فرمایا کہ ہم آپ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسا موقع ہوگا کہ امت کے خلاف اس امت کا نبی گواہی دے رہا ہو کہ میرے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ باز نہیں آئے، انہوں نے بات کو نہیں مانا، تو کوئی بات باقی رہے گی نہیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا۔ آگے جو آیت کا دوسرا حصہ ہے اس میں فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر کلام مجید فرقان حمید کو نازل کیا تبیانا لکل شیء، جو ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے، اس کا ایک تو ظاہری ترجمہ ہے جو میں نے کیا ہے، جو آپ حضرات جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو۔ اب کوئی شخص اس میں اٹھے اور یہ کہے کہ اچھا دیکھیں اس میں تو جو ایٹم بم بنانا ہے وہ کیسے بنتا ہے، وہ تو قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا، وہ تو اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا ہوا۔ تو یہ ایک محاورتاً ایک گفتگو ہوتی ہے نا کہ بھائی جیسے ایک استاد ہے ایک فن کا، وہ کہے کہ میں نے اپنے اس بچے کو سب کچھ سکھا دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی میں نے اس کو ایٹم بم بنانا سکھا دیا، ہاں وہ جس فیلڈ میں بات کر رہا ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے سب کچھ سکھا دیا۔ تو تبیانا لکل شیء، ہم نے قرآن نازل کیا، اس قرآن میں ہمارے احکامات کے مطابق کیا ہمیں پسند ہے کیا ہمیں ناپسند ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تبیانا لکل شیء، وہ ہم نے ہر چیز بیان کر دی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا قیامت کے دن تک کہ جس میں لوگ یہ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام کرنے کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے، یہ میں کروں مجھے گناہ ملے گا یا مجھے ثواب ملے گا، اللہ کی منشا اس میں کیا ہے، میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ تو ہر ایسی بات کا جواب تبیانا لکل شیء اللہ نے کلام مجید نازل کر کے دے دیے۔ ہاں اب اس میں آگے وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا بطور اصول کے، اس میں پھر آگے کچھ تفریعات کچھ جزیات خود ارشاد فرمائی، بہت سی چیزیں ہیں جو اس کلام مجید میں بیان نہیں ہوئیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے عملی طور پر دکھائی ہیں، یا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کام کو یوں انجام دیا جائے۔ اب نماز اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو بار بار آیا، نماز کیسے پڑھیں، تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، ثنا ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، سورت ملائی جاتی ہے، پھر ایک رکعت ہوتی ہے، پھر دوسری رکعت ہوتی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا پورے قرآن میں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اللہ نے یہ تو کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہیں نہیں بتایا کیسے پڑھو لہذا میں نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ جہاں اللہ نے یہ اشارہ فرمایا کہ ہم نے ہر چیز اس میں بیان کر دی حلال اور حرام سے متعلق، تو وہاں ہم نے یہ بھی کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیم الصلاۃ کو کیا سمجھا ہے، انہوں نے اقیم الصلاۃ میں فجر میں کیا کیا، اقیم الصلاۃ کو مانتے ہوئے ظہر میں کیا کیا، انہوں نے عصر میں کیا کیا، اے امتیو تمہارے لیے بھی وہی حکم ہے۔ تو تبیانا لکل شیء اس معنی میں ہے۔ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں بیان نہیں ہوئی ہوں گی، اس میں تیسرا نمبر آتا ہے اجماع کا، وہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، نولہ ما تولی، تو جہاں وہ بھٹک رہا ہے ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، ونصلہ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو پوری دنیا میں اہل ایمان بستے ہیں، پوری دنیا میں اہل ایمان کا توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں ایک نظریہ اور فکر ہے۔ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا نہیں میں تو معاذ اللہ اس کو نہیں مانتا، تو وہ غیر سبیل المؤمنین کو لے کے چل رہا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا کہ جو اہل ایمان کے طریق سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنا کر آئے گا، نولہ ما تولی، اس کا نام فقہا نے اجماع رکھا ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں جو قرآن پاک نے خود بیان کر دی 2+2=4 کے ساتھ، بہت سی چیزیں جو قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت پر چھوڑ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انجام دیا ویسے تم نے کر کے آنا ہے۔
بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ساتھ بھی موجود نہیں ہیں، تو اس میں جو بعد کے علماء آئے ہیں 4 صدی ہجری تک، یعنی 4 صدیاں جو ہیں اسلامی، اس میں جو علماء آئے ہیں مجتہدین جن کو کہا جاتا ہے، ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، اور بھی ہیں، ہاں ان کی چیزیں مدون ہو چکی ہیں، بائنڈنگ ہو چکی ہے، وہ موجود ہیں، اس میں پوری جزیات موجود ہیں، اس لیے ان کو فالو کیا جاتا ہے، اور بھی ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ آئے ہیں یہ وہ ہیں جو اجماع کو لے کر چلے ہیں کہ بھائی وہ پوری ایک اسلامی جو تھاٹ تھی، جو نظریہ تھا، وہ کیا رہا، انہیں اس کو بیان کر دیا۔ چوتھی چیز آتی ہے قیاس کی۔ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بیان کر دیا، اس میں اس حکم لگانے کی وجہ بھی بیان کر دی۔ اب بعد میں کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، اس میں وہ وجہ پائی جا رہی ہے، تو وہی حکم اس پہ بھی لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب اگر اس دور میں افیون نہیں تھی، آج افیون پائی جاتی ہے، تو کوئی شخص پوچھے کہ بھئی افیون کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے قرآن و حدیث سے بتائیں، تو افیون کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ ہاں اس کا ضابطہ ملتا ہے، کل مسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے۔ تو افیون میں دیکھ لیں کہ نشہ ہے یا نہیں ہے، اگر نشہ ہے تو فہو حرام، وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیا۔ تو جیسے آج کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے تو قرآن اور حدیث سے ہی دکھائے تب میں مانوں گا، یا اس کو اور خوبصورت نعرہ کر لیتے ہیں، کوئی شخص یہ کہ بھائی میں تو قرآن کا ماننے والا ہوں، مجھے تو قرآن میں دکھائیں کہ فجر کی نماز کتنی ہونی، میں تب مانوں گا۔ تو جیسے اس شخص کا یہ نظریہ غلط ہے جو یہ کہے کہ مجھے صرف قرآن میں دکھائیں، کیونکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہے، لازمی حصہ ہے دین کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو اہل ایمان کے طریق کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا، اور جو اہل ایمان ہیں، جو فقہا اور مجتہدین ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں قیاس بھی کوئی چیز ہے۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم کو ظاہر کر دینا، اصل اس کے پیچھے نص ہی ہوتی ہے، اللہ کا نبی کا فرمان ہوتا ہے یا قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے۔ ہاں وہ جو نئی چیز سامنے آتی ہے اس کا حکم اس کو دیکھ کر اس کی وجہ سے، علت کی وجہ سے جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی چیز اجماع سے ثابت ہے وہ بھی دین ہے، قیاس سے ثابت ہے وہ بھی دین ہے، اور قرآن و حدیث تو براہ راست دین کا حصہ ہیں، اس کے جز ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ 4 اصول فقہا نے اس کو بیان کیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ یہ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں سے جو چیز ثابت ہے وہ دین ہے۔ تو اس لیے صرف یہ تقاضا کرنا نہیں مجھے قرآن سے دکھائیں، صرف یہ تقاضا کرنا مجھے قرآن و حدیث سے دکھائیں، لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں، یا اس آیت کو دیکھ کر یہ کہنا کہ قرآن پاک میں فلاں چیز تو نہیں بیان ہوئی، تبیان لکل شیء کا مطلب ہے کہ اس میں حلال و حرام کو بیان کر دیا ہے، اللہ کس سے راضی ہے، اللہ کس سے ناراض ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ باقی اگر کوئی کھانا بنانا ہے اس کا طریقہ قرآن پاک میں نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نہیں ہوگا، وہ الگ فن ہے۔ تو قرآن پاک میں جب کہا جاتا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز سے مراد حلال اور حرام کی وضاحت ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی عدم رضا کی وضاحت ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔